السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورۃ العادیات، عادیات یعنی تیز دوڑنے والے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ اس کلام کو سیکھنے میں شیطان کے وسوسے سے ہمیں بچا لے، شیطان کی طرف سے آنے والی رکاوٹوں سے ہمیں بچا لے، اور اس پہ عمل کرنے سے، اس کو لوگوں تک پہنچانے سے بھی شیطانی وسوسے اور شیطان سے آنے والی رکاوٹوں سے تو ہمیں محفوظ کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ اس عظیم کام کو اے خالق، اے مالک، ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں، جو کام ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور اے رحمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اس کلام کو ہمیں سکھا دے، اس کلام پہ ہمیں ایمان دے دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحم فرما۔ اے اللہ تو رحیم ہے۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے سرپٹ دوڑنے والوں کی قسم۔ یہ ہانپتے ہوئے بھی دوڑ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ آیت نمبر 4 اور 5 سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ واو قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی قسم کھائی اور جن کی 5 صفات بیان فرمائی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3 جانور ایسے ہیں ہانپتے ہوئے بھی دوڑتے ہیں، اس میں ایک گھوڑے ہیں، دوسرا کتے اور تیسرا لومڑی۔ لیکن قابل تعریف کون سا جانور ہے جس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی اور جس کی 5 صفت بیان فرمائی، اور عبرت اور نصیحت کے طور پر ہمارے لیے قرآن کا حصہ بنایا۔ عبرت اور نصیحت کے طور پر اللہ رب العزت نے ان گھوڑے کی قسم کھائی۔ تو قابل تعریف گھوڑوں کا دوڑنا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں دوڑتے ہیں۔ یہاں پہ جن گھوڑوں کا ذکر ہے وہ اللہ کے راہ کے گھوڑے ہیں۔ جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روشنی میں سمجھا تھا کہ 3 قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو باعث اجر ہوتے ہیں، ایک وہ جو پردہ پوشی کرتے ہیں، اور ایک وہ جو حسرت کا باعث ہوں گے، نقصان کا باعث ہوں گے، جو فخر، غرور اور تکبر اور اپنی شان کے لیے پالے جاتے ہیں۔ اور اجر اور ثواب کا باعث وہ گھوڑے ہوں گے جو اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پالے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان گھوڑوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پالے گئے ہیں۔ اس طرح فرمایا والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے سرپٹ دوڑنے والوں کی قسم، یعنی ہانپتے ہوئے ہانپ بھی رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی دوڑ رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں۔ پھر سب مار کر چنگاری نکالنے والوں کی قسم، یعنی کھر اور ٹاپ کی اور سخت چٹانوں کی رگڑ کے بیچ میں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، ان چنگاریوں کی قسم۔ پھر سب مار کر کے، یعنی اپنی ٹاپ مار کر کے، اپنے کھر سے چٹان کو مار کر کے اور پھر چنگاری نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، صبح کے وقت چھاپا مارتے ہیں۔ کیوں؟ جو بستی، جو گاؤں فجر کے وقت جاگ جاتا، یہ اس بات کا سمبول ہوتا، اس بات کی پہچان ہوتی کہ یہ مسلمان کا گاؤں ہے، تو اس گاؤں کی حفاظت کی جاتی۔ اور جو گاؤں بے فکری سے فجر کے وقت سوتا ہے تو وہ اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ گاؤں ایمان والوں کا نہیں ہے۔ تو صبح کے وقت یہ گھوڑے اپنے مالک کے حکم سے اور صبح صبح چھاپا مارتے ہیں۔ پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی قسم، پھر اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور ان کے داخلے کا انداز یہ ہوتا ہے جب دشمن کی بھیڑ کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں تو اس تیزی کے ساتھ وہ داخل ہوتے ہیں کہ دن کے اندر بھی ان کے غبار سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ رات ہو چکی۔ تلوار کی چمک اور تلوار کی جھلک ہی نظر آتی ہے اور سنائی دیتی ہے۔ تو پھر اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت وہ دشمن کی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ اب غور کریے
کہ یہ گھوڑوں کی کیا صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ہانپ رہے ہیں پھر بھی دوڑ رہے ہیں، اور اس انداز میں دوڑ رہے ہیں کہ بڑی بڑی چٹانیں بھی ان کا راستہ نہیں روک پا رہی، اور یہ پتھر کے اوپر جب پیر مار رہے ہیں تو چنگاریاں نکل رہی، اور صبح کے وقت یہ حملہ بھی ہو جاتے ہیں جو سکون اور اطمینان کا وقت اور سونے کا وقت ہوتا ہے، اور اس انداز میں گھستے ہیں۔ گرد و غبار اس طرح اڑتا ہے کہ دن بھی گویا کہ رات نظر آئے، اور انہیں تیر، بھالے اور تلوار کا کوئی خوف نہیں۔ یہ میدان کارزار میں اس بہادری کے ساتھ اپنے سہ سوار کو لے کر کے، اپنے اوپر سوار کو لے کر کے، اور میدان کارزار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نہ انہیں تلوار کا خوف ہوتا ہے، نہ بھالے اور تیر کا۔ یہ قسم کھائی، اب جواب قسم۔ اللہ اکبر! بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ بے شک انسان، اچانک یہ بات آ گئی، گھوڑوں کی صفات بیان کی جا رہی تھی قسم کھا کر کے گھوڑوں کی، اور یہ بات اچانک آ رہی ہے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ ہے جواب قسم کہ یہ اشرف المخلوق، اور اس کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا، لیکن اس کا ایک گھوڑے کے ساتھ، یا ایک گھوڑے کو اس کے لیے عبرت اور نصیحت بنا کر کے سامنے لایا گیا کہ تمہیں اس قدر نعمتیں عطا کی گئی اور تم اپنے رب کے کس قدر شکر گزار ہو۔ اور اس گھوڑے کو دیکھو، اس گھوڑے کو دیکھو کہ یہ کس قدر اپنے مالک کا، جو مالک اس کا حقیقی مالک نہیں ہے، یہ چند دانے دیتا ہے اور چارہ دیتا ہے، اور اس کے اشارے پر یہ تیز اور ہانپتے ہوئے بھی دوڑ رہا ہے۔ اس کے اشارے پر یہ اس انداز میں دوڑ رہا ہے کہ اس کے پیروں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، دھول اڑاتا ہوا، یعنی رعب کو پیدا کرتے ہوئے دوڑ رہا ہے، دھول اڑاتا ہوا صبح صبح کے وقت دوڑ رہا ہے، اور تیروں اور تلواروں اور بھالوں کے بیچ میں بھی اپنی زندگی اور موت کو ہاتھ میں لے کر کے دوڑ رہا ہے۔ کیا اسے جنت ملے گی؟ کیا اسے مال غنیمت ملے گا؟ کیا یہ اپنے مالک کی بات نہیں مانے گا تو اسے جہنم میں جانا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ یہ ایسا فرما بردار اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے تمہارا، اور تم اس رب کے کتنے فرما بردار ہو جس رب نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں اشرف المخلوق دیا، اور اس کے بعد بھی تم اس کے ناشکرے۔ اور ناشکری کی کئی شکلیں ہیں، جیسے اللہ خالق، مالک اور رازق ہے اور پکار کسی اور کو رہا ہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ خالق، مالک اور رازق ہے اور اس کے حکم کو نہیں مانتا، اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں چلتا، ہمارے دوستوں میں یہ اور برادری میں یہ نہیں چلتا، ہماری جماعت کے اندر یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے حکم کو، جو اس کا حقیقی خالق ہے، جو اس کا حقیقی مالک ہے، جس نے اسے بے شمار نعمتیں عطا کی، اس کی وہ ناشکری کرتا ہے۔ اور اس مقابلے میں، یعنی اس جانور اور انسان کے مقابلے میں، یہ جانور جیت گیا۔ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا۔ ایک وہ شخص ہے جو اسی کے اوپر سے سوار ہے، جو اپنے خالق اور مالک کا حق ادا کرتا ہے، تو یہ اس کی مثال اور اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے اسے خیر البریہ کہا، خیر البریہ، بہترین مخلوق ہے۔ اور فرشتے بھی ایک مخلوق گویا کہ اس سے بھی بہترین۔ جب جنت میں انسان جائے گا جو اللہ رب العزت کے حق کو ادا کر کے جائے گا، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کر کے جائے گا، تو یہ فرشتے بھی اس کا استقبال کریں گے۔ لیکن یہاں پہ فرمایا، ایک طرف اپنی ایک مخلوق گھوڑے کو اللہ رب العزت نے سامنے لایا کہ دیکھو وہ کس طرح تمہارا فرما بردار ہے، اور ایک تم ہو۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اکثریت کا یہی حال۔ کیوں ہے یہ ناشکرا، اور اس ناشکرے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ آج کی کلاس کا ایک اہم پوائنٹ جس کو آپ نوٹ کر لیں، کہ ایک جانور سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کو جانور کی اگزامپل اور مثال دے کر کے اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کو عبرت اور نصیحت دی جا رہی ہے ایک جانور کو سامنے لا کر کے، گھوڑے کو سامنے لا کر۔ اور یہ ناشکرا ہے، اس سے بھی زیادہ گیا بیتا ہو گیا، اور یہ شخص کو تو شر البریہ بھی کہا، بدترین مخلوق، جس نے اپنے رب کا حق ادا نہیں۔ کیوں ہوا؟ سوال یہ ہے۔ اور اس بیماری یا اس وجہ سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آگے ملے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 7، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر خود ہی گواہ ہے، خود شاہد ہے۔ اور واقعی اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم خود شاہد ہیں کہ ہم اپنے رب کے کتنے فرما بردار ہیں۔ گھوڑا صرف اشارے پر اس کے حکم کو پورا کرتا ہے اپنے مالک کے، اور ہمیں اشارہ نہیں، ہمارے لیے اللہ رب العزت کی وحی نازل ہوئی ہے، ہمارے لیے تو انبیاء آئے ہیں اور ان کے ذریعے سے بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری شب و روز، دن اور رات کہاں گزر رہا ہے، کس قدر نافرمانی ہے اللہ رب العزت کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، کس چیز نے اسے غافل کر دیا، اور اس غفلت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، تو اسے غافل کیا۔ آیت نمبر 8، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے۔ یہ ہے وجہ کہ وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکا ہے۔ آخرت سے زیادہ وہ مال سے محبت کرتا ہے،
خالق سے زیادہ وہ مخلوق کے پیچھے لگا ہوا ہے، مخلوق کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مخلوق کی رضا چاہتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے نہایت کنجوس اور لالچی ہو گیا ہے، جبکہ یہ مال کی حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن سخیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال۔ ابن آدم یعنی ساری آدم ذات یہ کہتے رہتی ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، یہ گھر میرا ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے، یہ دولت میری ہے، یہ سونا میرا ہے، یہ وہ کہتا رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ ابن آدم کہتا رہتا ہے یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے۔ اے ابن آدم، اب رسول اللہ ساری آدم ذات کو خطاب کر رہے ہیں، اے ابن آدم تیرا مال تو صرف وہ ہے جسے تو نے کھا کر فنا کر دیا، جسے تو نے کھا لیا، ہضم کر لیا، ختم ہو گیا، پہن کر بوسیدہ کر لیا، یا جو کپڑے پہن کر کے پرانے کر لیے وہ تیرا تھا مال، یا وہ صدقہ کر کے جسے باقی رکھ لیا وہ تھا تیرا مال، جو تو نے صدقہ کیا ہے وہ تیرے پاس باقی ہے، وہ تیرے آخرت کے بینک میں جمع ہو، وہ تھا تیرا مال۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7420 اب اس حدیث کی وضاحت دوسری حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے پیارے انداز میں ہوتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ، مطلب جب انسان مر جاتا ہے تب اس کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ مال اس کا کون سا تھا۔ تو میت کے ساتھ قبرستان میں 3 چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک باقی رہتی۔ اس کے ساتھ گھر والے جاتے ہیں اور اس کا مال جاتا ہے، پھر اس کے گھر والے اور اس کا مال تو لوٹ آتے ہیں، جس کو وہ یہ کہتا تھا یہ میرا ہے میرا ہے۔ پوری زندگی ہم اسی خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، میری دولت ہے، میرا بینک بیلنس ہے، لیکن موت اس کی آنکھوں کو اصل کھولتی ہے کہ یہ دولت بھی یہیں چھوٹ گئی اور اولاد بھی واپس چلے گئی قبرستان سے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا صرف اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ تو جو عمل ہم نے کیا ہے، جو مال کو ہم نے یا تو کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا، اللہ کے مطابق اسے خرچ کر لیا ہے، وہ مال ہمارا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6514 اور مسلم شریف حدیث نمبر 7424، یہ اردو مسلم شریف کا ہی حوالہ میں دے رہا ہوں۔ تیسری ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو امام بخاری نے اپنی کتاب، بخاری اور مسلم دونوں نے لائے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کی عمر بڑھتے جاتی ہے تو اس کی اندر 2 چیزیں کی خواہش بڑھتے جاتی ہے۔ ہماری عمر بڑھتے جاتی ہے اور یہ 2 چیزوں کی خواہش بڑھتے جاتی ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک مال کی محبت اور دوسرا عمر کی درازی، مطلب وہ عمر بھی بڑھانا چاہتا ہے اور مال بھی بڑھانا چاہتا ہے، جبکہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، وہ موت کے قریب جا رہا ہے، اسے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن وہ اس دولت کے بارے میں سوچ رہا ہے جو اسے چھوڑ کر کے جانا ہے، اور جو لے کر کے عمل جانا ہے اس سے وہ غافل ہے۔ تو ایک مال کی محبت اور دوسرا عمر کی درازی، یعنی عمر کو بڑھا دینا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے اسے اپنی کتاب میں لائے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 6421 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1047۔ اور یہ بہت اہم حدیث جو امام ترمذی لے کر کے آئے ہیں اپنی کتاب میں۔ مسلمان کو سب سے زیادہ نقصان کس سے ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان وہ لالچ سے پیدا ہوتا ہے۔ لالچ، انسان کو کس چیز کی لالچ کرنا چاہیے؟ انسان کو علم کی لالچ کرنا چاہیے، اللہ سے، دین سے محبت کی لالچ کرنا چاہیے، لیکن یہ 2 لالچ انسان کرتا ہے اور جس سے وہ تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ تو وہ 2 کون سی لالچ ہے جو انسان کو تباہ اور برباد کرتی ہے؟ اور اگزامپل دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس سے بھی زیادہ نقصان پیدا کرتی ہے یہ 2 لالچ۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 بھوکے بھیڑیے بھیڑ اور بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ انہیں اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بھوکے بھیڑیے، بھیڑیوں کی ایک عادت ہوتی ہے جب وہ بکری کے ریوڑ میں گھستا ہے تو بکریوں کو کھاتا کم ہے، انہیں مارتا زیادہ ہے، مطلب مار کر کے چھوڑتا ہے۔ اب جو بکری کے ریوڑ میں وہ بھیڑیا گھس گیا ہے تو وہ ریوڑ کو کس قدر نقصان پہنچائے گا، یعنی بکریوں کو ختم کر دے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ نقصان ایک مسلمان کو کس چیز سے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھیڑیا انہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان آدمی کے دین کو اس کا مال اور بڑا بننے کی ہرس پہنچاتی ہے۔ مال اور بڑا بننے کی ہرس اس کے دین کو اس قدر نقصان پہنچاتی ہے، ایک بھوکا بھیڑیا بھی بکری کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا، بکری کے ریوڑ کو تو وہ ختم کر دے گا، لیکن اتنا نقصان نہیں کہ انسان کے اندر اگر یہ 2 بیماری پیدا ہو گئی، اور وہ مال کی محبت ہے اور دوسرا ہے کہ بڑا بننے کی چاہت، کہ میرا مقام بڑا ہو جائے، میری عزت زیادہ ہو جائے،
میری دکان زیادہ ہو جائے یا میرا کاروبار زیادہ ہو جائے، میری کلاس زیادہ ہو جائے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کی چاہت جس دن اس کے اندر پیدا ہو گئی، اپنا نام، اپنا رتبہ، اپنا منصب، یہ اس کے دین کو اس قدر تباہ اور برباد کر دے، جس طرح بھوکا بھیڑیا بکری کو تباہ اور برباد کرتا، اس سے بھی زیادہ تباہ اور برباد کر دے گا۔ یعنی مال کی ضرورت سے زیادہ محبت اور اپنی پوزیشن کو اونچا اٹھانا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا، ترمذی شریف حدیث نمبر 2376۔ واپس آئیں آیت نمبر 8 کی طرف، جو اللہ رب العزت نے فرمایا، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے، انا دھن مال حاصل کرنے کے پیچھے اور عزت کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا۔ کیسے کنٹرول ہوگا یہ؟ کیسے واپس آئے گا؟ کیا ہے اس کا علاج؟ علاج سنیے، آیت نمبر 9۔ کیا پھر وہ نہیں جانتا کہ جب نکال باہر کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، یعنی فکر آخرت، آخرت کا یقین، اسے اس مرض سے نجات دے گا۔ حب دنیا، حب شہرت، کیا چیز؟ آخرت کا یقین، آخرت کی فکر۔ کیا پھر وہ نہیں جانتا کہ جب نکال کر باہر کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں، کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ مرنے کے بعد پھر سے اپنے خالق کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور اپنے سارے اعمال کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، اپنے اچھے اور برے انجام کے ساتھ حاضر کیا جائے گا، اور کس انداز میں حاضر کیا جائے گا؟ آیت نمبر 10۔ اور وہ اس حال میں حاضر کیا جائے گا اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ اس کے سینے میں ہے، صرف عمل ہی نہیں، عمل کی نیت بھی ظاہر کر دی جائے گی جو اس کے سینے میں ہے۔ یعنی یہ جو عمل کیا تھا اس میں کتنا اخلاص تھا، اس کے اندر کتنی ریاکاری تھی، کتنا دکھاوا تھا، اسے بھی ظاہر کر دیا جائے گا۔ کیا وہ نہیں جانتا؟ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے خوب آگاہ ہوگا۔ بے شک ہمارا رب خوب آگاہ ہے ہمارے آج کے حال سے بھی اور آخرت کے حال سے بھی۔ یہاں پر سورہ العادیات کا مختصر سی تفسیر اختتام ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔